کیا کیا سنائی نہیں دے رہا؟ اف، یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس قدر سناٹا، مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ جی جناب، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، آج ہم ورلڈ ہیئرنگ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 2007 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں اس وقت ایک مہم کا آغاز ہے جس میں ورلڈ ہیئرنگ ڈے سیلیبریشن کی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک تھیم کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے سے ریلیٹڈ آپ سے بات کریں گے، اور جب بھی ہم ورلڈ ہیئرنگ ڈے کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی انڈس ہاسپٹل کا نام پیش آتا ہے۔ انڈس ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں جو اس وقت انسانیت کی خدمت کے لیے پیش ہے۔ جی، انڈس ہاسپٹل کے اندر یوں تو تمام ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو ایک ٹیم ورک کے ساتھ مختلف ڈومینز کے اوپر کام کر رہا ہے، یعنی کہ ENT ڈپارٹمنٹ۔ جی، میں ENT ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں جس کو اس وقت ڈاکٹر آصف علی ارائیں ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں پوری ٹیم جس میں سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، آڈیولوجسٹ اینڈ ہمارے پورا ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کام کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ENT سرجنز بھی کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مس زیبا، جو اس وقت انڈس ہاسپٹل میں پچھلے 1.5 سال سے ایز اے اسپیچ تھراپسٹ اینڈ آڈیولوجسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم مس زیبا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مس زیبا، مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ ہیئرنگ ڈے ہم سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، اور اس میں آخر 3 مارچ ہی کیوں رکھا گیا؟ ورلڈ ہیئرنگ ڈے WHO کی طرف سے جو ہے ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے سماعت کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے۔ WHO میں جو ڈفرینٹ پچھلے 16 سال سے جو ہے یہ لوگ اس دن پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر سال ایک ڈفرینٹ تھیم ہوتی ہے ان کی، اور اس دن جو ہے مخصوصی طور پر جو ہے یہ لوگ سماعت کا دن بناتے ہیں جس میں اویئرنیس پرووائڈ کی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو ہیئرنگس اور سماعت سے ریلیٹڈ اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ ڈفرینٹ بروچرز، ڈفرینٹ پوسٹرز، ڈفرینٹ چیزوں کے طریقے جو ہیں یہ لوگ اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ورلڈ ہیئرنگ ڈے جو ہے یہ مینلی WHO کی طرف سے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ اچھا مس زیبا، جس طرح سے اور بہت سارے ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے مینٹل ہیلتھ ڈے ہیں یا ایڈکشن کے اوپر بہت سارے ڈیز ہوتے ہیں، تو ان سب ڈیز کی ایک تھیم سلیکٹ کر دی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیئرنگ ڈے کی بھی کوئی تھیم ہے؟ جی بالکل، ہر سال ان کی ایک تھیم ہوتی ہے، اور اس سال جو انہوں نے اپنی تھیم رکھی ہے وہ ہے ایئر اینڈ ہیئرنگ کیئر فار آل، لیٹس میک اٹ اے ریالٹی۔ تو یہ اس سال کی ان کی تھیم ہے۔ اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 مارچ کیوں آخر 3 مارچ جو ہے وہ دن رکھا گیا ہے۔ تو 3 اور 3 یہ 2 نمبر جو ہے وہ مینلی اس لیے لیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے کان سے جو ہے ان کو ملایا گیا ہے کہ 3 اور 3 ہمارے کان ہیں، تو اس کے شیپ سے ملا کر یہ دن جو ہے وہ اس لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ زبردست۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ چلا کہ ہم 3 کا عدد کیوں استعمال کرتے ہیں، یعنی 3 مارچ 3 اور 3 کا ہنسا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کان کی شیپ سے ریلیٹڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا مس زیبا، مجھے یہ بتائیے کہ آڈیولوجسٹ کا کام کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے، جو اکثر لوگ جو ہیں ENT اور آڈیولوجسٹ کو جو ہے مکس کر دیتے ہیں۔ تو آڈیولوجسٹ جو ہے وہ ایک تو ویسے کافی نیو فیلڈ ہے اگر دیکھا جائے ایک طریقے سے، تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے آڈیولوجسٹ سے ریلیٹڈ۔ تو آڈیولوجسٹ جو ہیں ان کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہیئرنگ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، آپ کی سماعت سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ پرفارم کرنا، سماعت میں آپ کے کتنا مسئلہ آ رہا ہے، سننے میں مسئلہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے۔ ENT جو ہیں ان کے پاس جا کر ENT بھی ریفر ہمارے ہی پاس پہلے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہیئرنگ ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ ڈائگنوز نہیں ہوگا کہ کس حد تک کا لاس ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آڈیولوجسٹ ہی دیکھتے ہیں۔ اوکے مس زیبا، مجھے یہ بتائیے، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن آ گئی ہے کہ ENT اور آڈیولوجسٹ میں ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں کا آپ ہمیں فرق واضح کر کے بتائیے کہ ایکچولی آپ کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آڈیولوجسٹ ENTs کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ جی، ENTs اور آڈیولوجسٹ میں کافی فرق ہے۔ ENTs جو ہوتے ہیں وہ مینلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو سرجریز ہو گئیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی، ایون کہ میڈیسنز بھی ریکمینڈ کرنے کا کام ENTs کا ہوتا ہے، اور آڈیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسنز ریکمینڈ نہیں کرتے، سرجریز نہیں کرتے۔ تو یہ کافی واسٹ ایک ڈفرینس ہے ENT میں اور آڈیولوجسٹ میں۔ آڈیولوجسٹ کا جو مین کام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہیئرنگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے وہ آڈیولوجسٹ کا کام ہے۔ اس کے آگے جو بھی چیز ہوگی، اگر ENT کی نیڈ ہوگی یا ہیئرنگ ایڈز اگر ہوتا ہے تو وہ آڈیولوجسٹ ریفر کر سکتے ہیں، پر اگر آگے سرجری کی نیڈ ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ
ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہے تو وہ کام ENTs کا ہوتا ہے. اوکے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ENTs کے پاس جانا ہے یا کیونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس بات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کان سے متعلق جو ایشو ہے وہ صرف ہم ENTs کے پاس جائیں, کب ان کو پتہ چلے کہ ہمیں آڈیولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے؟ دیکھیں آڈیولوجسٹ کا میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ اویئرنیس لوگوں کو اتنی نہیں ہے. لوگ زیادہ تر ENTs جیسے آپ نارملی بھی آپ کہیں جائیں تو کافی بورڈز لگے ہوتے ہیں ENTs کے کہ حلق ناک کان, تو لوگوں کو لگتا ہے کان سے ریلیٹڈ ہر علاج کے لیے ENT کے پاس ہی جانا ہے, جو کہ صحیح بات بھی ہے. لیکن ENT اور آڈیولوجسٹ ان کا کام تھوڑا آپس میں ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے, یہ دونوں فیلڈ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کہ آڈیولوجسٹ اگر ٹیسٹ کریں گے, ٹیسٹ وغیرہ ہو, سماج سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آڈیولوجسٹ ہی ڈیل کریں گے اور پھر وہ ENT کے پاس بھیجیں گے اس کی ایک سمری ایک ڈائگنوسس نکال کے, جو کہ پھر اگر میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے کان کے پردے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس کی سرجری کی نیڈ ہے, تو یہ سارے کام ENTs کے پاس سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک پیشنٹ فار ایگزامپل آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آ رہا ہے, اگر اس کے کان میں درد ہے یا کان سے ڈسچارج آ رہا ہے, سننے کا ایسا جس کو مسئلہ محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ ENT کے پاس ہی جائیں گے. لیکن اگر سننے کی سماعت میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے وہ آڈیولوجسٹ کے پاس آئیں اور پھر اگر نیڈ ہوگی تو پھر وہ ENT پہ ریفر کریں. ٹھیک ہے. مس زیبا مجھے یہ بتائیے کہ سماعت سے متعلق بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں کہ یہ مائنر لیول کی ہے یا یہ ماڈریٹ لیول کا ہیئرنگ لاس ہے یا پھر یہ سیویئر لیول کا ہیئرنگ لاس ہے, تو اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی چیز ہے, آپ کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ بالکل, یہ لاسز ڈفرینٹ لاس ہوتے ہیں. ایک تو 3 ٹائپ کے لاس ہوتے ہیں کیا نام ہے ہیئرنگ میں, جو ایک آپ کا ہوتا ہے کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس, ایک آپ کا ہوتا ہے سینسری نیورل ہیئرنگ لاس اور ایک آپ کا ہوتا ہے مکسڈ ہیئرنگ لاس. کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس جو ہوتا ہے اس میں مینلی جو ٹارگٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ ہے آپ کے کان سے ڈسچارج ہو رہا ہے, آپ کے کان میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے, فریکوینٹلی آپ کو نزلہ زکام رہنے کی وجہ سے کان میں اکثر پانی بھر جاتا ہے, تو یہ والی چیزیں ہو گئیں. یا پھر کان کے پردے میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کان سے ریلیٹڈ اگر ہیں تو وہ آپ کے کنڈکٹیو لاس میں جاتی ہیں اور یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں, تو ENTs اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینسری نیورل ہیئرنگ لاس جو ہوتا ہے وہ مینلی سمجھیں آپ کی سینسری نیورل, آپ کو اس ورڈ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کے سینسز ہی لاس ہو جاتے ہیں سماعت کے. تو جب یہ سماعت کا سینس ہی آپ کا لاس ہو گیا, وہ رگ ہی آپ کی ایک دم ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی, تو اس کا ایز سچ میڈیسن سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے یا تو آپ کو ہیئرنگ ایڈس کی طرف جانا ہوتا ہے یا پھر آپ کو کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جانا ہوتا ہے. اوکے, یہ تھوڑی سی بات ہمارے ناظرین اس بات میں یقیناً انٹرسٹ لیں گے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر آپ کو مائنر لیول کا یا جس کو آپ نے سینسری لیول کا ہیئرنگ لاس کہا, تو کیا فوراً سے آپ کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جاتے ہیں یا پھر آپ ہیئرنگ ایڈ پہ پہلے آئیں گے؟ دیکھیں نہیں, ہیئرنگ ایڈس جو ہیں ہم اس پر کرتے ہیں اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر کے اندر ہی اگر پیشنٹ کا ہوتا ہے تو ماڈریٹ ٹو سیویئر میں ہم ان کو ہیئرنگ ایڈس کیا نام ہے ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر پروفاؤنڈ یا پروفاؤنڈ سے بھی زیادہ بڑھا ہوا لاس آ رہا ہے تو ہیئرنگ ایڈس ایز سچ اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتا ان کے لیے, کیونکہ بات سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, کچھ ساؤنڈس کو سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو پروفاؤنڈ یا اس سے زیادہ بہت زیادہ لاس اگر آ جائے تو اس پہ ہم کوکلیئر امپلانٹ ہی ریکمینڈ. تو یہ کون کرتا ہے, آپ کرتے ہیں یا ENTs کرتے ہیں؟ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ آڈیولوجسٹ سرجن کا کام نہیں کرتے. آڈیولوجسٹ آپ کو ٹیسٹ کر کے ہم آگے ENT کو ریفر کرتے ہیں. ENT سرجنز کا کام ہوتا ہے کوکلیئر امپلانٹ, یعنی کہ ہیئرنگ ایڈ پرسکرائب کرنا یا پھر کوکلیئر امپلانٹ کرنا یہ سب سرجن کا کام ہے جو ہمارے ENTs کر رہے ہوتے ہیں. آڈیولوجسٹ ہیئرنگ ایڈس آڈیولوجسٹ ریکمینڈ کر ہیئرنگ ایڈ آڈیولوجسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈفرینس ہمیں سمجھ میں آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کچھ ارلی اسکریننگ ہے آڈیولوجسٹ کے پاس, کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں جس کے تھرو آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ کتنے % ہیئرنگ لاس ہے؟ جی بالکل, اگر ہیئرنگ کا مائلڈ سا بھی اگر مسئلہ ہوگا تو بھی ہمارا PTA ٹیسٹ ہوتا ہے, پیور ٹون آڈیومیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ کیا جاتا ہے اڈلٹس میں اور مینلی بچوں میں جو بیٹھ سکتے ہوں, سمجھ سکتے ہوں, کر سکتے ہوں, تو ان بچوں کے ساتھ ہم پلے آڈیومیٹری یا PTA کر کے ان کا ہیئرنگ لاس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا لاس ہے. اس کے علاوہ کافی ٹیسٹ ہیں ڈفرینٹ. نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے ایک, جس کو آٹو اکوسٹک امیشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اچھا, یعنی پیدائش سے ہی آپ کو علم ہو جاتا ہے اس بات کا؟ بالکل. دیکھیں سماعت کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے پیدائش سے لے کے آپ کے بڑھاپے تک, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اس کا کوئی گارنٹی نہیں کہ کس ایج میں آپ کو ہیئرنگ لاس ہو رہا ہے. تو نیو نیٹل ہیئرنگ اسکریننگ جو ہے یہ OAE جو میں نے آپ کو بتایا, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یہ ٹیسٹ کر کے, یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا.
جی مس زیبا، میرے مائنڈ میں ایک کویشچن اور آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے یا کوئی جینیٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر یہ کہ اگر دادا میں سے یا والدہ میں سے یا فادر میں سے کسی کے ساتھ اس طرح سے کوئی پرابلم ہے ہیئرنگ کا تو وہ آگے چلتا جاتا ہے فیملیز کے اندر؟ بالکل یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں فیملی ہسٹری بھی یہ نہیں کہ بہت دور دراز کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ، آپ کی امیجیٹ جو فیملی ہوتی ہے اس میں اگر ہیئرنگ کا مسئلہ ہو تو پھر یہ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آگے کنٹینیو رہتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ میرج اگر کہ خاندان میں ہی شادی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بھی اکثر ایک ریزن بنتا ہے. تو ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے پیرنٹس سے جب وہ یہ بچے کو لے کر آتے ہیں تو ہم یہ سوال ان سے ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی شادی خاندان میں ہوئی ہے یا خاندان سے باہر. خاندان میں مطلب قریب کے لوگ. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز کے بارے میں مس زیبا نے ہم سے ڈسکس کیا، لائک فار ایگزامپل پیدائش سے لے کے اور آگے جیسے جیسے آپ کی لائف بڑھتی ہے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں آپ کی ہیئرنگ سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پر مس زیبا نے ہمیں بتایا کہ آپ کا جینیٹک فیکٹر ہے جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. فیملی میں سے اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا ایشو ہے تو وہ آپ کی ہیئرنگ لاس کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کزن میرجز جو ہیں جو اکثر ہمارے کلچر میں اس طرح کی شادیاں کی جاتی ہیں تو اس قسم کی شادیوں سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ ہیئرنگ لاس کا پرابلم آ سکتا ہے. پلس اس کے علاوہ اگر آپ کے نیو بورن بیبی ہے تو اس کے ساتھ جوائنٹس کا پرابلم ہے یا فٹس کا پرابلم ہے یا ہائی گریڈ فیور ہے تو وہ بھی آپ کا ہیئرنگ لاس کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے بچے سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس چیز کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا تاکہ آپ کے بچے کی سماعت بہت حد تک افیکٹڈ نہ ہو سکے. اب ہم ایک آخری کویشچن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مس زیبا مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا ایسی ٹپس ہیں جو آپ ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیں گی جس سے ہم اپنی ہیئرنگ کو سیو کر سکیں؟ ٹھیک ہے، ہیئرنگ سے ریلیٹڈ میں آپ کو کافی چیزیں بولوں گی جو کرنی چاہیے، جو ٹپس ہیں جس کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو اگر آپ نوائز کے انوائرمنٹ میں ہیں جیسے فیکٹری وغیرہ میں کام کر رہے ہیں تو ایئر پلگس کا استعمال لازمی کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں گی ایئر فونس کا استعمال لمیٹڈ کریں. اور اگر آپ ہیئرنگ ایڈس یوز کرتے ہیں تو ہیئرنگ ایڈس کو پراپر طریقے سے یوز کریں بیکاز کبھی لگانا کبھی نہیں لگانے سے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ گندے پانی، سوئمنگ پول وغیرہ میں جو گندے پانی میں ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد کان کو بہتر ہے کہ صاف رکھیں، گندا نہ رکھیں. کاٹن برڈز اور ہیئر پنس کا جو استعمال ہے وہ بہت عام ہے ہمارے یہاں پہ، تو یہ استعمال ہماری سماعت کو کافی خراب کرتا ہے، تو بہتر ہے وہ چیزیں نہ کریں. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو بہت عام طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہیں. ایک دوسرے کا ایئر فون جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں ہماری سماعت وہ بھی انفیکشن کا کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ نے دیکھا آج ہمیں کتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مس زیبا نے ہمیں پرووائڈ کی. بہت شکریہ مس زیبا آپ کی تشریف آوری کا. آج آپ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بتائی اور آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت ساری ایسی مائنر سی چیزیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، لائک فار ایگزامپل بابی پنس ہو گئیں یا پھر تیز آواز میں چلے جانا یا پھر دوسروں کے ہیڈ فون شیئر کر لینا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم عام اپنی لائف کے اندر بالکل ان فیکٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں بنا یہ سوچے کہ اس سے کتنے بڑے بڑے پرابلمس آ سکتے ہیں. ہیئرنگ چونکہ نظر نہیں آتی، صرف ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی ہماری لینگویج کا بھی تعلق ہے. تو یہ تمام چیزیں صرف ہیئرنگ متاثر ہونے سے صرف ہیئرنگ متاثر نہیں ہوتی بلکہ ہماری لینگویج بھی متاثر ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو بہت سیریس ایکشن لینے ہیں اور اسی لیے شاید ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کا سہرا لیا اور آج ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم آپ تک اس بات کی اویئرنیس پھیلا سکیں. میں حمیرہ کلیم آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.